یہ کہانی ہے پاکستان آرمی کے ایک نوجوان سنائپر کی، جس نے کئی مشنز میں جا کر دشمن کو زیر کیا اور اپنے ملک کا نام روشن کیا۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں سنائپر۔ ہفتے کی صبح سویرے سویرے ہی ہمارا قافلہ شیوا گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ 5 بڑی بسوں کے علاوہ 2 ویگنیں اور 4 کاریں بھی تھیں۔ 3 بسوں میں عورتیں سوار تھیں۔ نوجوان لڑکے بسوں کی چھتوں پر بیٹھے بیٹھے ڈھول کی تھاپ اور شہنائی کی سریلی آواز پر تھرک رہے تھے۔ لڑکیوں کی بسوں میں بھی ڈھولک کی آواز کے ساتھ نوجوان لڑکیوں کی تالیوں کی آواز ایک تسلسل سے سنائی دے رہی تھی۔ کچھ سریلی اور کچھ بے سری آوازیں بھی گیتوں کی شکل میں بلند ہو رہی تھیں۔ اویس کے تمام دوست ایک ہی ویگن میں بیٹھے تھے۔ ثوابی شہر سے گزرتے ہوئے ہم 8:30 بجے کے قریب شیوا پہنچ گئے تھے۔ شیوا ثوابی سے قریباً 20-22 کلومیٹر دور ہے اور کافی بڑا گاؤں ہے، بلکہ اسے شہر کہنا ہی مناسب ہوگا۔ پٹھانوں نے روایتی مہمان نوازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بارات کے لیے بہت اچھا انتظام کیا ہوا تھا۔ سب سے پہلے مہمانوں کی تواضع موسم کی مناسبت سے ٹھنڈے مشروبات سے کی گئی اور اس کے بعد نکاح پڑھایا گیا۔ نکاح کے اختتام پر کھانے کا بندوبست کیا گیا تھا اور تکلف کھانے کے بعد رخصتی ہونا تھی، مگر اس سے پہلے دلہن والوں نے ایک چھوٹی سی شرط رکھ دی کہ رخصتی اس وقت ہوگی جب دولہا یا اس کے دوستوں میں سے کوئی فائر کے ذریعے مطلوبہ ہدف کو نشانہ بنائے گا۔ اویس کے دوستوں نے بڑی خوشی سے یہ شرط قبول کی اور میدان میں اتر آئے۔ گاؤں کے نزدیک ہی ایک چھوٹی سی پہاڑی موجود تھی۔ دلہن والے بارات کو لے کر پہنچ گئے۔ گو نصیب خان جوان لڑکوں کو منع کرتا رہا کہ یہ طریقہ پٹھانوں میں رائج ہے، پنجاب میں اس کا کوئی تصور نہیں، مگر جوان اس کی کہاں سننے والے تھے۔ سب سے زیادہ پرجوش اس کا بھتیجا تھا جو اویس ہی کا ہم عمر تھا۔ لگتا تھا کہ ارم کی شادی سے اسے کوئی خاص تکلیف پہنچی تھی اور اب اس کا کچھ نہ کچھ تدارک وہ بارات کی بے عزتی کر کے چکانا چاہتا تھا۔ پہاڑی کی بنیاد میں آس پاس کی زمین سے تھوڑی ابری ہوئی جگہ پر 1 مربع فٹ کا ایک شیشہ لگایا گیا تھا اور قریباً 300 میٹر سے اسے نشانہ بنانا تھا۔ اس شیشے کو ہٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس 10 گولیاں ہیں۔ رحمت خان نے فخریہ انداز میں ایک کلاشنکوف دولہا کی طرف بڑھائی۔ آپ خود فائر کرنا چاہیں یا آپ کا کوئی دوست اپنی مہارت کا ثبوت دینا چاہے، یہ آپ پر منحصر ہے، لیکن اگر 10 گولیوں میں نشانہ نہ بنا سکے تو پھر دلہن لینے کے لیے آپ کو کل آنا پڑے گا، اور یہ ہماری روایت ہے۔ نہیں، یہ روایت ہمارے پنجابی بھائیوں پر لاگو نہیں ہوتی۔ نصیب خان نے جلدی سے اپنے بھتیجے کی تردید کی۔ چچا جان، روایت تو روایت ہوتی ہے اور لڑکے والوں کے لیے لڑکی کے خاندان کی روایت کا پاس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اویس کا والد جلدی سے بولا، ہاں، مگر کوئی ایسی روایت ہو جس پر عمل بھی کیا جا سکے۔ ہمارے جوان ہتھیاروں سے ذرا دور ہی رہتے ہیں، حالانکہ ہتھیار مرد کا زیور ہیں۔ یقین مانو اگر میں اپنے گاؤں کی کسی لڑکی کو بلاؤں تو 10 گولیوں میں وہ بھی اس شیشے کو نشانہ بنا لے گی۔ رحمت خان، غلط بات، مہمانوں سے ایسے بات نہیں کرتے۔ نصیب خان نے اپنے بھتیجے کو ڈانٹا۔ چچا جان، مردوں سے مردانگی کی توقع ہی کی جا سکتی ہے۔ رحمت خان نے نصیب خان کی بات کو درخور اعتنا نہیں سمجھا تھا۔ اویس نے بے بسی سے دائیں بائیں دیکھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ فائر کی فے سے بھی واقف نہیں ہے۔ ہمارے باقی دوست بھی اس معاملے میں کورے تھے، لیکن رحمت خان کی بات ایسی نہیں تھی کہ ہمیں غصہ نہ آتا۔ اویس نے سر جھٹکتے ہوئے کلاشنکوف پکڑی، نشانہ لگانے کی جگہ کی طرف بڑھا۔ 1 منٹ اویس، میں نے اسے رکنے کا اشارہ کر کے رحمت خان کی طرف متوجہ ہوا۔ رحمت خان، کیا اچھی نشانہ بازی کا مظاہرہ ہی مردانگی کی علامت ہے؟ اس نے استہزائی انداز میں کہا۔ ہمارے ہاں تو ہے۔ میں نے پوچھا، مطلب جو آپ سے اچھا نشانے باز ہوگا وہ آپ سے بہتر مرد ہوگا؟ بے شک، مگر آپ لوگوں میں یقیناً کوئی ایسا نہیں۔ مجھ سے اچھا تو کیا صرف مرد کا ہی ثبوت دے دے۔ اس کی بات پر ہمیں تو کیا نصیب خان کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ رحمت خان، تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ چلو، کوئی نشانہ بازی نہیں ہوگی۔ بیٹی کا باپ میں ہوں اور میں اپنی بیٹی کے لیے کوئی ایسی شرط ضروری نہیں سمجھتا۔ چچا جان، آپ کی بیٹی ہماری بھی کچھ لگتی ہے اور اس کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے کہ ہم اپنی روایات دور جھٹکنے پر مجبور ہو جائیں۔ بدتمیز نصیب خان غصے سے اس کی طرف بڑھا، مگر میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ 1 منٹ چچا جان، آپ غصہ نہ ہو، میں اس مسئلے کا حل کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اویس کے ہاتھ سے کلاشنکوف لے کر کہا، رحمت خان، اب جب کہ آپ نے ہمیں مردانگی کا ثبوت دینے پر مجبور ہی کر دیا ہے تو ذرا اس شیشے کے دائیں بائیں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر 2 شیشے اور بھی گاڑ دیں۔ اس نے استہزائیہ لہجے میں پوچھا، تو آپ 10 گولیوں سے 3 شیشوں کو نشانہ بنائیں گے؟ میں نے کہا، آپ شیشے تو لگوائیں۔ اس نے اپنے ایک دوست کو 2 شیشے دے کر ہدف کی طرف دوڑایا۔ بارات میں موجود لوگوں میں پرجوش لہر دوڑ گئی تھی، کیونکہ اب بات عام رواج سے ہٹ کر چیلنج کی طرف پھر گئی تھی۔
اویس کی آنکھوں میں اضطراب ہلکورے لے رہا تھا، اور کیوں نہ ہوتا کہ اس کی دلہن کا معاملہ تھا، وہ لڑکی جو جانے کب سے اس کے خوابوں میں بسی ہوئی تھی۔ ایک فرسودہ روایت کی وجہ سے اس کے ملنے میں 24 گھنٹے کی تاخیر ہونے والی تھی۔ گو وہ میرے بارے میں جانتا تھا کہ فوجی ہونے کے ناطے میں رائفل کے استعمال سے اچھی طرح واقف ہوں گا، مگر پھر بھی اتنی دور سے چھوٹے سے شیشے کو نشانہ بنانا اسے نہایت مشکل نظر آ رہا تھا۔ اس لڑکے کے آتے ہی میں نے کلاشنکوف کی میگزین اتار کر میگزین میں بھری تمام گولیاں باہر نکالیں، اور پھر رحمت خان کی طرف 5 گولیاں پھینک کر میں نے باقی 5 گولیاں میگزین میں بھر لیں۔ تو آپ 5 گولیوں سے 3 شیشوں کو نشانہ بنائیں گے؟ رحمت خان نے تنزیہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا، 2 گولیاں صرف کلاشنکوف کو جانچنے کے لیے ہیں، اس لیے پہلی 2 گولیاں میں کسی پتھر پر فائر کروں گا۔ جب مرد ہونے کی نشانی ہی درست نشانہ لگانا ہے تو پھر کسی گولی کو خطا نہیں جانا چاہیے۔ دوست، بڑھ کے مارنا بہت آسان ہے۔ اس مرتبہ رحمت خان کے لہجے میں وہ پہلے والا استضاء غائب ہو گیا تھا۔ لیکن یہاں سے 3 گولیوں پر 3 شیشے توڑنا ناممکن ہے، یہ میرا سر درد ہے، کہہ کر میں زمین پر بیٹھ گیا۔ اچھا، اگر آپ نے 3 گولیوں میں ایک بھی درست نشانہ لگا دیا تو؟ اگر تینوں ہٹ نہ ہوئیں تو ہم خالی ہاتھ چلے جائیں گے۔ میں نے اس کی بات پوری ہی نہیں ہونے دی تھی۔ ذیشان، اویس نے گھبراہٹ بھرے لہجے میں مجھے پکارا۔ میں پر اعتماد لہجے میں بولا، فکر مت کرو اویس، آج میں اپنی بہن کو لے کر ہی جاؤں گا۔ میری بات نے نصیب خان اور ارد گرد موجود اس کے کافی رشتہ داروں کے چہروں پر فخریہ مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ اگر میری اپنی رائفل ہوتی تو یہ ہدف آسان تھا، مگر کسی دوسرے کی رائفل سے ہدف کو نشانہ بنانا نہایت مشکل ہوتا ہے۔ 300 گز کا فاصلہ ایک سنائپر کے لیے نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن رائفل نشانہ بازی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہاں آپ کی معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ اچھی نشانہ بازی ایک مکمل سائنس ہے۔ اس میں جہاں ایک فائرر کو بہت سی باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، وہیں ہتھیار کی اہمیت بھی اپنی جگہ مسلم ہے۔ آرمی میں کسی بھی فائرنگ مقابلے یا عام روٹین کی فائرنگ سے پہلے جوان اپنی ہتھیار کو صفر کرتے ہیں۔ صفر کرنے سے مراد ہتھیار کو ایڈجسٹ کرنا تاکہ گولیاں صحیح نشانے پر لگ سکیں۔ اس معاملے میں سنائپر تو بہت زیادہ محتاط ہوتے ہیں۔ ایک سنائپر کبھی بھی اپنی رائفل دوسرے کو استعمال کے لیے نہیں دیتا۔ یقیناً ایک اچھے نشانہ باز کے لیے میری پوزیشن کا اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ خیر، مجھے اپنے تجربے پر بھروسہ تھا۔ میں نے 100 گز دور پڑے ایک چھوٹے سے پتھر پر نشانہ باندھا اور سانس روکتے ہوئے ٹریگر دبا دیا۔ گولی پتھر کے دائیں کونے پر لگی تھی، اس وجہ سے پتھر 1 گز بائیں جا پڑا تھا، گویا کلاشنکوف دائیں مار کر رہی تھی۔ میں نے دوبارہ اسی پتھر کے بائیں کونے پر نشانہ باندھا۔ اس مرتبہ گولی پتھر کے درمیان میں لگی اور پتھر 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر رحمت خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، پہلے دائیں طرف والا شیشہ، پھر درمیانی اور آخر میں بایاں، اور سامنے مڑ کر نشانہ سادھنے لگا۔ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ اس وقت ہوا بالکل ساکن تھی، ورنہ ہوا فائر پر بہت زیادہ اثر ڈالتی ہے۔ سونے پر سہاگا کے سورج بھی میری پیٹھ پیچھے چمک رہا تھا، جو نشانہ بازی کو مزید تقویت دیتا ہے۔ کلاشنکوف کی ریئر سائٹ پر 800 گز کی رینج لگائی جا سکتی ہے، مگر ایک انسانی آنکھ ٹیلیسکوپ یا کسی دوسرے خارجی ذریعے کے بغیر 300 سے 400 میٹر تک صحیح نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ہتھیار بھی عموماً اسی نج پر تیار کیے جاتے ہیں۔ 300 میٹر کے بعد شستی نقطہ اور گولی کے ملاپ میں فاصلہ بڑھنے لگتا ہے۔ یوں تو گولی بہت زیادہ فاصلے تک جا سکتی ہے، مگر نشانے کی درستی نشانے باز کے منتخب کیے گئے فاصلے تک ہوتی ہے۔ مثلاً اگر آرمی میں زیادہ استعمال ہونے والی رائفل G3 کو دیکھیں تو اس کی کارگر رینج 300 میٹر ہے۔ اگر SG3 کے ساتھ ٹیلیسکوپ سائٹ لگا دیں تو اس کی کارگر رینج 600 میٹر ہو جاتی ہے، جبکہ G3 کی گولی 3.5 کلومیٹر تک ایک انسان کی جان لے سکتی ہے۔ لیکن 3.5 کلومیٹر تک گولی کو منتخب ہدف تک خود پہنچنا ناممکن ہے، بلکہ کارگر رینج کے بعد ہدف کا تعین گولی خود کرتی ہے۔ گو بہت پرانے فائرر کارگر رینج کے بعد 100-200 میٹر تک اپنے تجربے سے کچھ نہ کچھ اندازہ لگا کر ضرور کامیاب فائر کر لیتے ہیں، مگر ان کا ذاتی تجربہ ہوتا ہے۔ عام لکھائی پڑھائی میں یہ بات نہیں آتی۔ کلاشنکوف کی کارگر رینج بھی 300 میٹر ہے۔ پتھر کو نشانہ بنانے کے لیے میں نے 100 میٹر کی رینج لگائی تھی۔ شیشہ چونکہ 300 گز دور تھا، اس لیے میں نے 300 کی رینج لگا کر ریئر سائٹ کی وی سے فرنٹ سائٹ کی ٹپ کو دیکھتے ہوئے شیشے کے بائیں کنارے کا نشانہ باندھا۔ میں زمین کے اوپر بیٹھا تھا اور میری کونیاں اپنے گھٹنوں پر ٹکی ہوئی تھیں۔ ہتھیار کو ہدف کے متوازی تھامتے ہوئے میں نے سانس روکا اور ٹریگر کو آرام سے پریس کر دیا۔ دھماکے کی آواز کے ساتھ دائیں شیشے کی کرچیاں ہوا میں بکھر گئی تھیں۔ وہاں موجود افراد کے لبوں سے تحسین آمیز آوازیں بلند ہوئیں۔ میں نے کلاشنکوف کی مزل کو تھوڑا بائیں گھمایا اور ٹریگر دبا دیا۔ درمیانی شیشے کی کرچیاں پہلے والے شیشے کے ساتھ مکس ہو گئیں اور پھر تیسرے فائر کے ساتھ میں نے تیسرا شیشہ بھی توڑ دیا تھا۔ لوگوں نے تحسین آمیزہ نعرے بلند کیے۔
سب سے پہلے اویس میرے قریب آ کر مجھ سے لپٹ گیا تھا۔ شکریہ شانی، اس نے جذبات سے بوجھل آواز میں کہا۔ اس کے بعد نصیب خان اور پھر لوگوں کا تانتا بند گیا تھا۔ اچھا نشانے باز پٹھانوں کے لیے ہیرو کی مانند ہوتا ہے، کیونکہ ہتھیار سے پٹھان کی محبت اس کے خون میں شامل ہے۔ رحمت خان نے بھی پھیکے دل سے میری تعریف کی تھی۔ وہ مجھ سے مرعوب تو ہو گیا تھا، مگر اس کے ساتھ اس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت کا پیغام بھی صاف پڑا جا سکتا تھا۔ خیر مجھے اس سے کچھ لینا دینا تو تھا نہیں کہ میں اس کی نفرت یا محبت کو خاطر میں لاتا۔ گو اسے کہنے کے لیے میرے پاس کافی ذخیرہ الفاظ موجود تھا، مگر اس کے منہ پر تھپڑ مارنے کے لیے میرا نشانہ بازی کا عملی مظاہرہ ہی کافی رہا تھا۔ اس کے بعد وہ ہماری روانگی تک مجھے نظر نہیں آیا تھا۔ ایک صاحب نے نزدیک آ کر میری پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے کہا، بھائی صاحب، آج تو آپ نے یوسف خان کی طرح لڑکی والوں کی منہ مانگی شرط پوری کی ہے۔ مجھے یوسف خان کی کہانی کا تو علم نہیں تھا، مگر میں نے ہنس کر اس کا شکریہ ضرور ادا کیا تھا۔ دلہن کو اس کی رشتہ دار عورتیں پکڑ کر باہر لائیں اور کار میں بٹھانے لگیں۔ دوسری عورتیں اور مرد بھی بسوں وغیرہ میں بیٹھنے لگے۔ میں اپنی ویگن کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ اچانک مجھے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، ایک عمر رسیدہ بزرگ کھڑے تھے۔ السلام علیکم بابا جان۔ میں نے جلدی سے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ میری نشانہ بازی پر مجھے سراہنے والا کوئی ہوگا، کیونکہ کافی انجان آدمیوں نے بڑی محبت اور چاہت سے میری پیٹھ تھپکنے کے ساتھ مجھ سے بڑی چاہت سے معانقہ بھی کیا تھا، مگر جب اس بوڑھے نے لبوں کو جنبش دی تو میں ششدر رہ گیا تھا۔ بیٹا، بہت مایوس کیا آپ نے، اس نے افسوس بھرے انداز میں سر ہلایا۔ وہ کیسے بزرگوں؟ میرے لہجے میں حیرانی کے ساتھ طنز کی بھی آمیزش تھی۔ وہ مدبرانہ لہجے میں بولا، بیٹا جسے آپ اپنا تئیں کارنامہ سمجھ رہے ہو، میرے نزدیک ایک نوآموز کی درمیانہ درجے کی کارروائی ہے۔ عام لوگوں کا سراہنا اپنی جگہ، مگر آپ ایمانداری سے بتائیں، جب پتھر پر پہلی گولی چلانے کے ساتھ آپ کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ گولی کس طرف کو جا رہی ہے، تو دوسری گولی چلانے کا فائدہ؟ یہ بات خود اعتمادی کی کمی کو ظاہر کر رہی ہے۔ ہوا بھی ساکن تھی، روشنی آپ کے موافق، پھر دوسری گولی کیوں ضائع کی؟ سنائپر کے لیے ایک گولی کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، کیا یہ بتانے کی ضرورت ہے؟ پھر آپ نے پہلے شیشے کے درمیان گولی ہٹ کی، دوسرے شیشے پر گولی دائیں کنارے پر لگی اور تیسرے شیشے پر گولی بائیں کنارے پر لگی۔ میں خود قریب جا کر دیکھ کر آیا ہوں۔ یہ کون سی سنائپنگ ہے؟ سراسر اناڑی پن ہے۔ اور پہلی گولی کے بعد ہر دفعہ نشانہ لیتے ہوئے آپ نے 10 سے 15 سیکنڈ ضائع کیے۔ اگلا نشانہ 1 سے 2 سیکنڈ کے اندر لے لینا چاہیے تھا، جبکہ سنائپر رائفل کے برعکس آپ کے ہاتھ میں کلاشنکوف تھی، جو کہ آٹومیٹک ہتھیار ہے۔ اس بوڑھے کی باتوں نے مجھے ایک دم احساس دلایا کہ میں کسی اہل فن کے سامنے کھڑا ہوں۔ اس کا مشاہدہ غضب کا تھا۔ یقیناً ایک ہی رائفل سے فائر کرنے والے اچھے فائرر کی گولیاں ایک ہی جگہ پر لگنی چاہیے تھیں، اور نشانے کو یقینی بنانے کے لیے میں نے واقعی عام حالت کے برعکس زیادہ وقت لگایا تھا۔ میں نے خفیف لہجے میں جواب دیا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ اندھوں میں کانا راجا، تو بس مجھ پر وہی مثال فٹ ہوتی ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ کوئی استاد یہاں موجود ہے، اگر پتہ ہوتا تو ضرور احتیاط کرتا۔ وہ اس کے بعد بھی آپ میری غلطیاں ڈھونڈ لیتے، مگر یہ یقینی بات ہے کہ ایسی صورت میں غلطیوں کی تعداد میں تھوڑی کمی ضرور ہوتی۔ بیٹا ہمیشہ یاد رکھو، ایک سنائپر کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب بھی ٹریگر پریس کرے یہ سوچ کر کرے کہ اس کے پاس آخری گولی ہے، جو نشانے پر لگنے کی صورت ہی میں اس کا مشن پایا تکمیل تک پہنچ سکتا ہے۔ ویسے سر، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں سنائپر ہوں؟ وہ ہنسا، جس نے عمر کا بہترین حصہ اس شغل میں بتایا ہو۔ یہ سوال اس کا مذاق اڑانے ہی کے مترادف ہے۔ آپ کا نام جان سکتا ہوں سر؟ آج کل مجھے عمر دراز خان کہتے ہیں، ویسے کبھی اسرائیل ثانی کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ کیا؟ میں نے بے سختہ اس کے ہاتھ تھام کر چوم لیے۔ وہ میرے استادوں کے استادوں کا بھی استاد تھا۔ اس وقت پاک آرمی میں سنائپنگ کے لیے G3 پر ٹیلیسکوپ سائٹ لگا کر استعمال کیا جاتا تھا۔ وہ G3 رائفل سے 600 میٹر تک بھی ایک آدمی کے عین 2 آنکھوں کے درمیان گولی مارنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ آج کی جدید سنائپر رائفل سے ایک نوآموز بھی 600 میٹر پر ہدف کو آسانی سے نشانہ بنا سکتا ہے، مگر G3 رائفل سے 600 میٹر کے فاصلے پر کسی آدمی کو نشانہ بنانا بہت بڑا کمال تھا۔ 200 اور 300 میٹر کے فاصلے سے وہ ٹارگٹ پر کوئی بھی نام لکھ لیتا تھا۔ اس کی کہانیاں آج تک سنائپرز میں زبان زد عام تھیں۔ وہ کبھی اپنے مشن کو ادھورا چھوڑ کر نہیں لوٹا تھا۔ استاد ہمیں بتاتے تھے کہ وہ اڑتی ہوئی مکھی کو بھی نشانہ بنا سکتا تھا۔ وہ ہمارے لیے ہیرو کا درجہ رکھتا تھا۔ ریٹائرڈ ہونے کے بعد وہ بظاہر گمنام ہو گیا تھا،
مگر اس کے شاگرد اور پھر شاگردوں کے شاگرد آج تک اس کے کارناموں اور اس کے نام کو زندہ رکھے ہوئے تھے۔ آپ مجھے جانتے ہیں، اس کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ ابھری جس میں غرور کی بجائے انکساری چھپی تھی۔ میں نے فرط عقیدت سے کہا، آپ میرے ہیرو ہیں سر، بلکہ میرے کیا ہم سب کے ہیرو ہیں۔ آپ لوگوں کی محبت ہے بیٹا۔ اسی وقت اویس نے مجھے آواز دی، ذیشان ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا سر اجازت دیں۔ میں نے ایک مرتبہ پھر اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر چوما۔ میں انشاءاللہ جلد ہی آپ کو ملنے دوبارہ آؤں گا۔ ضرور بیٹا۔ اس نے مجھے کھینچ کر چھاتی سے لگایا اور میرے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، لگتا ہے تم میرا ریکارڈ توڑو گے۔ اس نے اپنائیت سے مجھے آپ کی بجائے تم کہا تھا، جو مجھے بہت اچھا لگا۔ مشکل ہے سر، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ ہاں البتہ کوشش ضرور کروں گا، اور جب ملنے آنا ہو تو وہ سامنے میرا مکان ہے۔ اس نے تھوڑی دور موجود ایک سفید رنگ کے پختہ مکان کی طرف اشارہ کیا۔ میں شکریہ کہہ کر منتظر کھڑی ویگن کی طرف بڑھ گیا۔ اگلے دن اویس کی دعوت ولیمہ تھی، جہاں میں مرکز نگاہ بنا رہا۔ مرد تو کیا عورتوں کو بھی میرے کارنامے کی بابت پتہ چل گئی تھی۔ اویس تو میرے صدقے قربان جا رہا تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے اپنی نئی نویلی دلہن کا شکریہ بھی مجھ تک پہنچا دیا تھا۔ بس یار، اللہ پاک نے عزت رکھ لی۔ میں نے انکساری سے اس کی بات کا جواب دیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، بالکل اللہ پاک ہی سب کی عزت رکھنے والا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہر بندہ اس طرح کی استادی نہیں دکھا سکتا۔ اس وقت بشیر بابا نے آ کر مجھے چھاتی سے لگایا۔ واہ میرے شیر، دل خوش کر دیا ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو کل شاید پٹھان بھائیوں کے سامنے ہماری سب کی ہو جاتی۔ عزت ذلت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے چچا۔ ہاں بیٹا صحیح کہا، سبب بھی تو وہی پاک پروردگار پیدا فرماتا ہے۔ میں اسبات میں سر ہلا کر اویس کے ساتھ چارپائی پر بیٹھ گیا۔ صبح 10 بجے ہی کھانا کھلانے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ میں چونکہ دلہا کا قریبی دوست تھا، اس لیے میں بھی انتظامیہ میں تھا۔ اور پھر دن 12 بجے کے قریب ابو جان نے وہیں آ کر مجھے ایک مہمان کی آمد کی اطلاع دی۔ کون ہے ابو جان؟ تمہارا فوج کا کوئی ساتھی ہے بیٹا، اسے یہیں ساتھ لے آنا تھا۔ ابو جان نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، وہ ہمارا مہمان ہے بیٹا، تمہارے دوست اویس کا نہیں۔ اچھا آپ چلے، میں اویس کو بتا کر آتا ہوں۔ ابو جان سر ہلاتے ہوئے واپس مڑ گئے اور میں اویس کی طرف بڑھ گیا کہ اس کی اجازت لینا ضروری تھا۔ یار مہمان کو بھی یہیں لے آتے، اویس نے بلا تکلف آفر کی۔ میرا بھی یہی ارادہ تھا، مگر ابو جان کہتے ہیں کہ گھر کی رحمت پر پہلا حق اسی گھرانے کا ہوتا ہے جہاں رب پاک نے وہ رحمت بھیجی ہوتی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، وہ پھیکی مسکراہٹ سے بولا اور میں گھر کی جانب چل دیا۔ بیٹھک میں ابو جان کے ہمراہ شہزاد بیٹھا تھا۔ اس کا تعلق بھی تلگنگ سے ہی تھا۔ ارے شہزاد تم؟ میں بازو پھیلا کر اس کی جانب بڑھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کھڑا ہو گیا تھا۔ پرتپاک معانقے کے بعد میں اس کے ساتھ چارپائی پر ہی بیٹھ گیا۔ اچھا آپ لوگ گپ شپ کرو، میں کھانے کا دیکھ لوں۔ ابو جان گھر کے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ ٹیبل پر دھرے چائے کے برتن وہ ساتھ لے جانا نہیں بھولے تھے۔ سناؤ بھائی، کیسے رستہ بھول پڑے؟ وہ ہنسا، کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ یا اللہ خیر۔ میں نے ڈرنے کی اداکاری کی۔ اتنا بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تمہاری بقیہ چھٹی منسوخ ہو گئی ہے۔ تت تیری کی، میں نے منہ بنایا۔ گھبرا گئے؟ نہیں، بہت خوش ہوں، میں نے طنزیہ لہجے میں جواب دیا۔ وجہ نہیں پوچھو گے؟ نہیں، پہلے چھٹی منسوخی کی خبر ہضم کر لوں۔ اب اتنا بھی خراب نہیں ہے تمہارا ہاضمہ۔ اچھا پھوٹو، تمہارے پیٹ میں درد ہو رہا ہوگا۔ ہاں 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 ہاں، اس نے کہہ لگایا۔ یقین مانو کسی فوجی کے لیے سب سے بری خبر چھٹی سے بلاوے کی ہوتی ہے۔ صحیح کہا یار، میں نے تکیے کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ کسی کورس کے سلسلے میں ملک سے باہر جانے کا سنا ہے میں نے۔ اس نے محتاط الفاظ میں مجھے اصل بات بتانا چاہی۔ ملک سے باہر کیا میں نے جانا ہے؟ میرے لہجے میں بے یقینی تھی۔ 2 نشانہ باز جائیں گے اور ان کا انتخاب کارکردگی کی بنیاد پر ہوگا۔ 2 بندوں کے جانے کا میری چھٹی سے کیا تعلق؟ کل سے تمام لوگوں کی 2 ہفتوں کی پری ٹریننگ شروع ہو رہی ہے۔ ٹریننگ کے اختتام پر اچھی کارکردگی والے 2 سنائپر امریکہ جائیں گے۔ وہاں پر دوسرے ممالک سے بھی کچھ سنائپرز آ رہے ہیں۔ اس اکٹھ میں پہلا ہفتہ تو رینج ماسٹر کی سائٹ کے بارے میں جانکاری مہیا کر کے متعلق ہوگا۔ اس کے بعد 8 ہفتوں کا سنائپر کورس ہے، جس میں کارکردگی کی بنیاد پر سرٹیفکیٹ بھی جاری کیے جائیں گے، اور یقیناً ہر ملک چنے ہوئے افراد ہی بھیجے گا، اور یہی کوشش ہمارے کمانڈر کی بھی ہے۔ مگر یار، رینج ماسٹر تو برطانیہ کا ہتھیار ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ ان دنوں رینج ماسٹر نئی پاکستان آرمی میں آئی ہوئی تھی۔ یہ ایک لانگ رینج اور بڑے کیلیپر والی سنائپر رائفل ہے، اور اپنی ٹیلیسکوپ سائٹ کی مدد سے کوئی بھی اچھا نشانے باز اس سے 1.5 سے 2 کلومیٹر تک کسی انسان کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اپنے بڑے کیلیپر کی وجہ سے اسے افراد کے علاوہ مٹیریل کے خلاف بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، مگر لیو پورٹ سائٹ ایک امریکن کمپنی کی ایجاد ہے۔ اس نے میری معلومات میں اضافہ کیا۔ جانا کب ہے؟
بتایا تو ہے 2 ہفتوں کی ٹریننگ کے بعد جن افراد کا انتخاب ہوگا وہی جائیں گے، شاید ہفتہ ایک مزید کاغذی کارروائی وغیرہ میں لگ جائے، مطلب 2 ہفتوں بعد مجھے بقیہ چھٹی مل جائے گی۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، کیوں تم نہیں جانا چاہتے؟ میرے چاہنے سے کیا ہوگا یار، کئی پرانے سنائپر موجود ہیں، وہ ہمیں آگے تھوڑا ہی بڑھنے دیں گے۔ وہ خلوص سے بولا، کوشش کرو تم جا سکتے ہو۔ نہیں، خوش فہمی ہمیشہ اپنے بارے میں ہوتی ہے، اس نے کہا۔ اسی وقت ابو جان کھانے کے برتنوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ ابو جان مجھے آواز دے لی ہوتی۔ میں نے جلدی سے برتن ان کے ہاتھ سے پکڑ لیے۔ کوئی بات نہیں بیٹا، ابو جان نے مسکرا کر کہا، یہ کون سا بھاری بوجھ ہے، چند روٹیوں اور ڈونگا بھر سالن ہی تو ہے۔ بات وزن کی نہیں، احساس کی ہے ابو جان۔ مجھے نادم دیکھ کر ابو جان نے تسلی دیتے ہوئے کہا، مہمان کے لیے لایا ہوں بیٹا، آپ بھی آئیں نا۔ انہیں واپس جاتے دیکھ کر میں نے کہا، میں کھا چکا ہوں، میں بھی آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ کھانے کے برتن شہزاد کے سامنے دھرتے ہوئے میں صاف گوئی سے بولا، کیوں ڈائٹنگ کر رہے ہو یا بھابھی کی اجازت نہیں ہے؟ میں ولیمے سے آ رہا ہوں، کیا کوئی گنجائش ہو سکتی ہے؟ یقیناً نہیں، کہہ کر وہ کھانے کو جڑ گیا، مگر اس دوران اس کی زبان نہیں رکی تھی۔ یار شانی، تمہارا نشانہ بہت اچھا ہے اور سنائپنگ میں نشانے کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ اچھا ایک اور بات بتاؤں، مجھے استاد عمر دراز سے ملاقات یاد آئی۔ کل اپنے دوست اویس کی شادی کے سلسلے میں ہم ثوابی گئے تھے، وہاں اتفاق سے استاد عمر دراز سے ملاقات ہوئی۔ عمر دراز؟ میں ہنسا۔ تم اسے اسرائیل ثانی کے نام سے جانتے ہوگے؟ کیا؟ یعنی وہ ایک حقیقی کردار ہے؟ اس نے چبائے بغیر نوالا نگلتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ اس کی حیرانی بجا تھی۔ استاد عمر دراز کے اتنے زیادہ قصے ہم نے سنے تھے کہ ہمیں وہ افسانوی کردار لگتا تھا۔ بالکل، مگر تم نے اسے کیسے پہچانا؟ مطلب تمہارا تعارف کیسے ہوا؟ جواباً میں نے ملاقات کی تفصیل دہرا دی۔ اس نے بے ساختہ مجھے داد دیتے ہوئے کہا، واہ، اس کا مطلب ہے جناب کی نشانہ بازی کی شہرت پنجاب سے خیبر پختونخوا تک پھیل چکی ہے۔ شہرت کہاں یار، استاد عمر دراز نے میرے شوقی کے غبارے سے ایسے ہوا نکالی کہ اب تو شرمندگی ہو رہی ہے۔ بے وقوف ہو تم، اس جیسے اہل فن کا تمہاری نشانہ بازی پر بات کرنا ہی تمہارے لیے باعث فخر ہے۔ صحیح کہا، میں نے اس بات میں سارے لایا۔ ویسے وہ دکھنے میں کیسا ہے؟ درمیانی قد و قامت کا ہے، قریباً میرے جتنا ہی قد ہوگا۔ کبھی موقع ملا تو ملاقات کو چلیں گے انشاءاللہ ضرور، میں نے کہا۔ واپسی کا کیا ارادہ ہے؟ اپنی کہو۔ جمعہ کو آیا تھا اور آج ہی واپسی ہے۔ ٹھیک ہے، بس اڈے پر میرا انتظار کرنا، اکٹھے چلیں گے۔ اور اس نے کھانے سے ہاتھ کھینچتے ہوئے اس بات میں سارے لایا۔